کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن سب کے سب آپس میں بھائی ہیں، لہٰذا اگر کبھی تعلقات میں بگاڑ آ جائے اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرات، اس آیت میں اہل ایمان کے درمیان جو رشتہ داری پائی جاتی ہے، اس رشتہ داری کو اخوت اور بھائی چارگی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن سے جو تعلق ہوتا ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن سے جو رشتہ ہوتا ہے، اس کو کتاب و سنت میں اس کو سمجھانے کے لیے کئی مثالیں دی گئیں۔ کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا رشتہ جو دوسرے مومن کے ساتھ ہوتا ہے اسے ایک عمارت سے تشبیہ دی، کہا کہ جس طرح ایک بلڈنگ اور عمارت کی ہر اینٹ دوسری اینٹ سے لگی اور چمٹی ہوئی رہتی ہے، ویسے ہی ایک مومن دوسرے مومن سے لگا ہوا، جڑا ہوا، ملا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے ساتھ، ایک مومن کا رشتہ دوسرے مومن کے ساتھ، ایک مومن کا تعلق دوسرے مومن کے ساتھ عمارت کی اینٹوں جیسا ہوتا ہے کہ عمارت کی ہر اینٹ جیسے دوسرے اینٹ سے جڑی، لگی اور جمی رہتی ہے، اہل ایمان کے درمیان بھی ایسے ہی الفت، محبت، تعلقات میں گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے۔ کہیں مومنوں کے اس تعلق کو ایک جسم سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے جسم کے کئی اعضاء ہوتے ہیں، یہ سارے اہل ایمان گویا ایک جسم کے کئی اعضاء ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اہل ایمان کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کو چاہنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کی غمخواری کرنے میں، کمثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہے کہ اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، جسم کے ایک عضو کو جب تکلیف پہنچتی ہے، جسم کے ایک حصے میں اگر درد ہوتا ہے، اس تکلیف کو سارا بدن محسوس کرتا ہے، رات نیند نہیں آتی ہے اور سارا بدن جاگ کر رات گزارتا ہے۔ کہا اہل ایمان کا رشتہ ایسے ہی جسم واحد کی مانند ہے۔ حضرات، ایک حدیث میں اس رشتے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال کے ذریعے سمجھایا۔ ایک تو عمارت کی مثال، دوسرے ایک جسم کی مثال، تیسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کا آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے اس کو آئینے سے تشبیہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، المؤمن مرآۃ اخی۔ آپ نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، المؤمن مرآۃ اخی۔ اور آج کے میرے خطبے کا موضوع یہی حدیث ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو مومن کے لیے آئینے کی مانند قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر اتنے گہرے معنی ہیں، اس حدیث کے اندر اتنے گہرے مفاہیم ہیں کہ اس حدیث کا شمار جوامع الکلم میں ہوتا ہے۔ جوامع الکلم یہ پیارے نبی کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ صلاحیت بخشی تھی، آپ جب بولتے تھے، آپ جب گفتگو کرتے تھے، کہنے کے لیے، سننے کے لیے، لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے آپ کی حدیثیں مختصر ہوتی ہیں، مگر ان مختصر احادیث میں معنی اور مفاہیم کے سمندر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ حدیث بھی بالکل ایک ایسی حدیث ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ ہمارے تعلقات آپس میں کیسے ہونے چاہیے، ہم میں سے ہر شخص کا دوسرے کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے، تواصی بالحق کا فریضہ کیسے ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے گہرے معنی یہ حدیث اپنے اندر رکھتی ہے۔ آج کے خطبے میں میں اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔
حضرت پیارے نبی نے جو فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے، اس سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے آئینے کی صفت ہے، آئینہ صاف ہوتا ہے، آئینہ شفاف ہوتا ہے۔ مومن کو جب مومن کا آئینہ قرار دیا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ پاک دل ہو، پاک باز ہو، صاف دل ہو، اپنے دل میں کینہ کپٹ نہ پالے، اپنے دل میں حسد نہ پالے، اپنے دل میں بغض و عداوت جیسے جذبات نہ رکھے، اپنے دل میں نفرت جیسے جذبات نہ رکھے۔ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو دوسروں کے حق میں آئینے کی مانند صاف رکھو۔ قرآن نے کہا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ان الشیطان ینزغ بینہم، اے پیغمبر آپ میرے بندوں سے کہہ دیں اچھی بات کہا کریں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان دیکھو ہم میں سے ہر شخص کو دوسرے سے جدا کرتا ہے، دور کرتا ہے، وسوسے ڈال کر، غلط فہمیاں ڈال کر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب بھی اختلافات ہوتے ہیں، جب بھی جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ شیطان نے میرے دل میں آپ کے سلسلے میں کچھ وسوسے ڈالے، آپ کے دل میں میرے سلسلے میں کچھ وسوسے ڈالے، میں اپنی جگہ آپ کو میرا بڑا دشمن سمجھنے لگا اور آپ مجھے اپنی جگہ مجھ کو بڑا دشمن سمجھنے لگے، حالانکہ بات ویسی نہیں ہوتی جیسے میں سوچ رہا ہوں، بات ویسی نہیں ہوتی جیسے آپ سوچ رہے ہیں، غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ شیطان وسوسے ڈال کر ہمارے دل کے آئینے کو مقدر کر دیتا ہے۔ ہمارا دل جو آئینے کی مانند صاف و شفاف ہونا چاہیے وہ میل والا ہو جاتا ہے، میل کچیل اس پہ بس جاتا ہے، اس پہ گندگی بس جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ آئینہ